بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک میرے بزرگ مہربان دوست ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اور مجھے یہ حکم دیا کہ اس کو وائس میسج بنا کر ہمیں دیا جائے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مسئلہ شرعی اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا میں اپنی پوری احتیاط سے شریعت کے چند احکامات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو اس سے واقفیت حاصل ہو اور وہ اسلام کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کمیٹی اپنے اختیار سے کسی نمازی کو مسجد آنے سے روک سکتی ہے اور اس کو نماز پڑھنے سے منع کر سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ، اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مسجد ہے کیا اور مسجد کمیٹی مسجد کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور نمازیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر سکتی ہے۔ مسجد کی پہلے تعریف یہ ہے کہ ویسے کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں کہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جنت، دوزخ، یعنی مخلوق چیز ہر ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے اور اس کی ملکیت بھی ہے۔ لیکن اس نے زمین کو لوگوں کے درمیان ملکیت کے طور پر حاصل کرنے کے جائز ذرائع رکھے ہیں۔ جس طرح وراثت کے طور پر زمین کسی کو ملتی ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر کسی نے زمین خریدی ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو زمین ہبہ کرتا ہے اپنی ملکیت سے تو وہ موہوب لہو جو ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے جائز ذرائع کے ساتھ وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن مسجد اس قطع زمین کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی جائز ملکیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے دوبارہ وقف کرے اور کہے کہ اب میں اپنی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دیتا ہوں، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اور اس مسجد کا اب مالک کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اور نہ ہی کوئی اس کو اب ملکیت میں بدل سکتا ہے۔ اس جگہ کو نہ کوئی تعمیر کر سکتا ہے سوائے مسجد کے، نہ اس میں زراعت کی جا سکتی ہے، نہ اس میں قبرستان بنایا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اور مدرسہ یا کالج وغیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں اب حرام ہیں، صرف اور صرف اس میں مسجد بن سکتی ہے۔ اس مسجد کی تعریف کو جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ کے سوا وہاں کسی اور کا نام نہ پکارا جائے۔ تو جب مسجد کی جگہ وقف ہو جاتی ہے تو وقف کرنے والے کی ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور آگے کسی دوسرے کی وہ ملکیت بن بھی نہیں سکتی۔ اب اس کے انتظام کو چلانے کے لیے ظاہر ہے انسانوں کی ضرورت ہے، تو انسان جو اس مسجد کے انتظامی امور کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، وہ ان کو کہیں کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے، کہیں متولی کا نام دیا جاتا ہے، کہیں ٹرسٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے ملکوں کے اپنے اپنے رواج ہیں اور یہاں مسجد کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو مسجد کمیٹی
پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسجد کی مالک نہیں ہوتی، وہ مسجد کی خادم ہوتی ہے۔ وہ مسجد کی خدمت تو کر سکتی ہے، لیکن وہ مسجد کو بطور ملکیت اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہوئے وہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی احکامات صادر نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو حکم ارشاد فرمایا، وہ دونوں نبی تھے۔ فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اب تم دونوں اس مسجد کو صاف اور ستھرا کرو، اس کی صفائی کا بندوبست کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، کہ یعنی جو وہاں طواف کرنے کے لیے آئیں اور جو اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھو، یہ حکم دیا جا رہا ہے انبیاء کرام کو۔ اب جو مسجد کی انتظامیہ ہے، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود، چونکہ نبیوں سے بڑی کمیٹی نہیں ہوتی، وہ تو نبی ہوتے ہیں، ان جیسا تو کوئی ہوتا ہی نہیں کمیٹی، کہ اس میں لوگ کسی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ جو بالکل وہ الف بے کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ تو اگر نبیوں کو مسجد کی طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا جاتا ہے، تو پھر عام انسان جو ہے وہ اس میں کتنا پابند ہے، اور وہ مسجد کا خادم ہوگا، وہ مسجد کا صفائی کرنے والا ہوگا، وہ مسجد کے نظم و نسق کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا۔ یہ ذمہ داری اس کمیٹی کی ہوتی ہے، چونکہ وہ خادم ہے۔ کمیٹی پر یہ لازم اور فرض ہے کہ مسجد کا انتظام قرآن و حدیث کے مطابق چلائے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلانے کا وہ علم نہیں رکھتی، تو علم حاصل کیے بغیر ان کو اس نظام کے ساتھ وابستہ کرنا یہ جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ بات نتیجتاً ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ مسجد کے آداب، لوازمات اور ضروریات کو نہ پہچاننے والے شخص کے ذمہ مسجد کا نظام لگانا یہ شرعاً جائز نہیں۔ یعنی پڑھا لکھا، ادب آداب والا، تعظیم والا انسان جو ہے اسے مسجد کی ذمہ داریاں دی جائیں، جو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا وہ منشور بھی پہچانتا ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق مسجد کے تمام آداب اور تمام فرائض، واجبات، سنن، حرام، مکروہ تحریمی اور ناجائز کے مسائل جانتا ہو۔ آج کل ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ کتنے ایسے جاہل کمیٹیوں والے بھی ہوتے ہیں جو مسجد کے احاطے میں ایسی عورتوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، یعنی ان دنوں میں وہ پاک نہیں ہوتی، تو وہ بس چلو جی چلو، جانے دو۔ تو ایسے جاہل لوگ بھی مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں، اور جو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ایسا کرنا کہ کوئی ایسا شخص جس پر غسل فرض ہے، یا ایسی عورت جو معذوری کے ایام میں ہے، ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ اور ایسا کرنے والا، جان بوجھ کر ایسا کرنے والا، وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسجد کی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے۔ تو جو کمیٹی کے لوگ ہیں، دینی، پڑھے لکھے، ادب اور تمیز والے، مسجد کا احترام جاننے والے اور احترام کرنے والے، ایسے لوگوں کو کمیٹیوں میں رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہے۔ کوئی شخص چاہے
وہ متولی ہو یا ٹرسٹی ہو یا کمیٹی کے نام سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک نہیں سکتا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح مسجد کو بھی نماز پڑھنے سے، نوافل کی ادائیگی سے، اعتکاف کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت سے کوئی آدمی روک نہیں سکتا۔ بعض نیک لوگوں کا معمول ہے کہ تہجد، نماز فجر اور نماز اشراق تک وہ مسجد میں موجود رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو عبادات سے منع کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اگر کوئی شخص اتنے وقت کے لیے مسجد کھول کر انتظار نہیں کر سکتا تو وہ مسجد کا انتظام چھوڑ دے، کسی اور مسلمان کو وہ اختیار دے کہ وہ اس مسجد کا انتظام درست طریقے سے چلا سکے۔ ہمارے ہاں کمیٹی صرف مسجد کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتی، بلکہ وہ امام صاحب سمیت سارے نمازیوں کو اپنا مملوک اور غلام سمجھتے ہیں، چاہے خود جس بھی درجے کے فاسق ہوں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ اور جنازہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پاؤنڈ اکٹھے کرنا پڑتے ہیں، جمعہ والے دن بھی اور جنازے کے موقع پر بھی، اور اس میں وہ بڑی پابندی سے سارے کام چھوڑ کر آ جاتے ہیں، لیکن باقی نمازوں کی انہیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ہفتے میں ایک نماز بھی پڑھنے کے لیے نہ آئیں، مسجد کے بالکل قریب رہ رہے ہوں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، نمبرداری چمکانے کے لیے وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں پر اپنا روب داب جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کو ایسی حرکات سے مسجد میں آنے کی قطعاً شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شریعت ان لوگوں کو ان کاموں کے لیے مقرر کرنے کی اجازت دیتی ہے جن کے اندر ادب، آداب اور ایمان کی کیفیات موجود ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ فاسق کی تعریف بڑی لمبی ہے، یعنی جو آدمی نیچے دیکھ کر نہ چلے اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے، اور کافر تک کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام پر فاسق کا لفظ جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً فاسق نماز چھوڑنے والا، بلکہ ہر فرض حکم کی مخالفت کرنے والا اور اس کو چھوڑنے والا، واجب عمل کو ترک کرنے والا، مثلاً داڑھی منڈانے والا، نماز باجماعت نہ پڑھنے والا، اور اس طرح جتنے بھی واجبات ہیں عملی طور پر یا عبادت کے طور پر، حرام کا مرتکب مطلب شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، سود کھانے والا اور سودی کاروبار میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، والدین کا نافرمان، یہ سارے لوگ جو حرام کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ مسجد کے منتظم نہیں بن سکتے، اور ایسے پلید لوگوں سے مسجد کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہ کہ بعض جگہ پولیس کے ذریعے کئی لوگوں کو اور کئی ائمہ اکرام کو مسجد سے نکالا گیا ہے اور نکالا جاتا ہے، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اور یہاں تک بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے عام لوگوں کے علاوہ نمازیوں سے ہٹ کر اماموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے کہ اس ملک کے کافر اور غیر مسلم ججوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو اپنے امام اور اپنے مقتدا سے اس طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی کا اقدام کرتے ہیں، اور ان کو کئی ہزار پاؤنڈ جو ہے انہوں نے جرمانے کیے، اور وہ ان ایسے لوگوں سے متنفر ہوئے کہ آپ نے یہ مذہب کو کیا سمجھتے ہیں۔ کئی فیصلے ہم نے پڑھے ہیں جس میں انہوں نے بڑی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے امام کا یہ کیا احترام کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ ان غیر مسلموں نے اماموں کو جو ویزے کا
ویزا جو ان کے لیے اسٹیمپ کرتے ہیں اس میں ریلیجیس منسٹر کا لفظ لکھ کر جو ہے وہ ان کو ویزا دیتے ہیں. تو وہ منسٹر کہتے ہیں، اور جو اپنے مسلمان ہیں ان پڑھ اور جاہل وہ ان کو چپراسی بھی نہیں سمجھتے، اور چپراسی سے بھی بدتر ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ایسا ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد سے کسی کو عبادت کرنے سے روکتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کمیٹی اس آدمی کو یہ خط لکھتی ہے کہ ہم اس کو بین کرتے ہیں، تو یہ آپ آیا مبارکہ یاد رکھیں. یہ ایک نہیں 3-4 آیات قرآن کریم میں ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہ وہ لوگ جو لوگوں کو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کی مسجدوں سے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ آ کر نہ کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خوف میں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے. ومن اظلم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور یہ اظلم کا لفظ جو ہے اس سے بڑا اور کوئی لفظ ظلم کے معنی کو بیان کرنے کے لیے نہیں. جس طرح اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح یہاں ہے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے اور ان کو عبادت کرنے سے منع کرتا ہے. کیوں کہ یہ تو مسجد کا مالک تو ہے ہی کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. مسجد کے تو وہ سارے خادم ہیں، اور جو مسلمان ہے اس کو مسجد میں آنے کا حق حاصل ہے. ہاں غیر مسلم کو، کافر کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے. جو آدمی مسجد میں کوئی ایسا گند وغیرہ پھیلائے یعنی مسلمان نہ ہونے کے ناطے اس کو روکا جا سکتا ہے. مسجد کے ویلفیئر کو اگر اس کی اچھائی کو کوئی خراب کر رہا ہے یا مسجد کے احترام کے خلاف کچھ کر رہا ہے تو اسے تو روکا جا سکتا ہے. یہ تو اس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو پاک اور صاف رکھے. لیکن ایک شخص کو نماز پڑھنے سے یا قرآن پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے، اعتکاف کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے وہ جتنی دیر میں وہاں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے. اس کو کوئی روکنے والا اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اگر اس کو کوئی وہ روکنے کی کوشش کرے گا یا روکے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وہ بجائے اس کی کہ مسجد کا خادم بن کر، خادم نہیں مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن کر یا نمبردار بن کر وہ یہ سمجھے کہ میں مسجد کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بعض علماء نے تو مسجد سے کسی مسلمان کو روکنے پر کفر کی بات بھی کی ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے عمرہ سے طواف سے منع کیا تھا. تو ایسے لوگوں کا شاید ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں عمرے کی ادائیگی اور طواف کی ادائیگی سے روکا تھا. اور یہ بہت بڑا جرم ہے ایسے شخص کے بارے میں جو ایسے اقدامات کریں یا لوگوں کو مسجد سے روکنے کی کوشش کریں، یا وہ پولیس کے ڈر دکھا کر، پولیس کی دھمکی دے کر جو ہے وہ لوگوں کو پیچھے ہٹائیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا گیا گزرا اور کوئی شخص نہیں ہے جو کسی مسلمان کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. تو یہ بہت سارے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جاہل کمیٹیوں والے، ان پڑھ کمیٹیوں والے، حرام خور اور حرام کاروبار والے، اور ایک عام سوچنے والی بات ہے کہ جس شخص نے زندگی بھر داڑھی نہیں رکھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا دشمن ہے، وہ امام کا دوست تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام تو داڑھی والا ہوتا ہے.
امام تو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ امام تو وہ آدمی ہے جس نے سب کچھ دنیا کا چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، اس کی قرأت سیکھی، پھر اس نے درس نظامی پڑھا، کئی سال لگا کر اس نے قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن جس نے اس شخص کی توہین کی ہے، یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بڑے بڑے وہ آپ یعنی مالدار کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے امیر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو وہ سلام کرتے ہیں، لیکن دیندار لوگوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ ایسا شخص، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جب تم کسی کو ایسا کرتا ہوئے دیکھو تو تم یہ یقین کر لو کہ یہ شخص گمراہ ترین شخص ہے، اور یہ شخص جہنمی لوگوں میں سے ہے، جو دین کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ دیندار کو کی ترجیح اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ دنیا دار کی ترجیح میں لگا رہتا ہے۔ وہ دنیا دار کو اچھا سمجھتا ہے اور دیندار سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کسی کی اچھائی اور برائی پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو مسجد میں آ کر بھی کفر کما کر جاتے ہیں، جو مسجد میں آ کر بھی ظالم بن کر، سب سے بڑے ظالم بن کر جاتے ہیں، جو مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور قرآن کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی میں اور ان کی دشمنی میں وقت بسر کر کے جاتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ قبر میں چلے گا کہ ہم جو مسجد میں رہے اپنی جنت بناتے رہے یا جہنم کے گڑھے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہماری نظریں جھک جائیں، ہماری زبانیں بند ہو جائیں، ہمارے دل جو ہیں وہ منور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شروع ہو جائے۔ یہ غیبتوں، جھوٹوں کا یہ اڈا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس میں اور بھی بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اگر کسی نے اس میں مطالعہ کرنا ہو تو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6، جلد نمبر 16، جلد نمبر 22 اور جلد نمبر 28 ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی توہین کرنے والے اور امام کی توہین کرنے والے، نمازیوں کی توہین کرنے والے لوگوں کے بارے میں علماء نے کیا فتاوی جات جاری فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمان رکھے اور ہم اسلام پر ہی قائم رہیں، اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور تکبر سے، نخوت سے، غرور سے اور دنیا داری کے ان اڈوں سے ہم کو بچائے اور دین کی خدمت، دین کا خادم ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔